معزز سامعین، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد بھی اعمال صالحہ کو جاری رکھنا چاہیے۔ اعمال صالحہ صرف رمضان کے مہینے تک محدود کرنا یہ درست نہیں ہے۔ باقی جو دیگر اعمال ہیں، روزہ تو چلو صرف رمضان میں فرض ہے، باقی اعمال صالحہ وہ رمضان کے علاوہ بھی جاری رہنے چاہیے، اور رمضان میں تربیت اپنے نفس کی، تزکیت النفس اور تقوی، یہ چیز جس کے اندر نہیں آئی وہ حقیقی معنوں میں رمضان کی فیوز و برکات سے محروم رہا ہے۔ تو کچھ گزارشات آپ نے سماعت فرمائی تھی کہ لوگ اعمال صالحہ کو ترک کر دیتے ہیں، تو جو سب سے زیادہ اور پہلے نمبر پر ضائع ہونے والی چیز ہے وہ ہے نماز۔ نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ نماز صرف رمضان کے مہینے میں فرض ہو۔ جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے وہ تو چلو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ماحول ہے عام عوام الناس کا، وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھیں گے اور عام حالات میں ترک کر دیں گے، عام حالات میں نماز ہی نہیں۔ تو کیا وہ رمضان کوئی فائدہ مند ہے، یا اس نماز کا کوئی فائدہ ہے جو صرف ایک مہینے کے لیے پڑھی جائے اور باقی 11 مہینے اس سے چھٹی کر دی جائے؟ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کا حکم قرآن مجید کے اندر اقیم الصلاۃ کئی مرتبہ ہے۔ نماز پڑھنے کے فضائل کتاب و سنت کے اندر انبار ہیں دلائل کے، اس کی اہمیت پر، اس کی فضیلت پر، مقام اور مرتبے پر، اور اس کو ترک کرنے کے جو نقصانات ہیں ان پر بھی۔ میں صرف آج کے اس مختصر وقت میں اب جو یہ ہماری جو روش ہے کہ ہم نماز کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، ترک ہی کر دیتے ہیں، نہیں پڑھتے، صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، تو اس کے نقصانات کیا ہیں، ہمیں اس کا نقصان کتنا اٹھانا پڑے گا، ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، صرف وہ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کی فضیلت، اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اس کے فضائل اپنی جگہ پر ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا اور بنیادی نقصان نماز کو چھوڑنے پر جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے ایمان کا ضیاع ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ پکا مومن ہے۔ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں مسلمانوں کے گھر میں، میرا نام انہوں نے ایسا رکھا ہے جو مسلمانوں کا ہو، اور مروں گا تو میری تجہیز ہوگی، تکفین ہوگی، اور مجھے دفن کیا جائے گا، اور میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال لینی چاہیے۔ ترک نماز ایمان کے ضیاع کا سبب ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 دوسرے پارے کے شروع میں، جہاں پر تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ نے حکم دے دیا اب بیت اللہ کی طرف نماز منہ کر کے پڑھنا۔ تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ ان کی پہلی نمازیں جو 16-17 مہینے تک انہوں نے پڑھی ہیں، ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کو کیا قرار دیا؟ ایمان، اور نماز کا ترک کیا ہو گیا؟ ایمان کا ضیاع۔ امام بخاری نے الجامع صحیح، اپنی صحیح بخاری کے اندر باب قائم کیا ہے الصلاۃ من الایمان، نماز ایمان میں سے ہے۔ یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ نماز ایمان میں داخل ہے، یہ ایمان میں سے ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ یعنی صَلَاتَكُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، یہاں ایمانکم سے مراد تمہاری نماز ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے اللہ ایسا نہیں کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرے، تو اللہ نے نمازوں کے لیے لفظ ایمان استعمال کیا، اور نماز کا ترک ایمان کے ضیاع کا سبب ہے۔ سورہ روم ہے سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یہاں پر حکم دیا نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
ایک دو احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس آیت کا معنی کیسے واضح ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 82 ہے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندہ مومن کے درمیان شرک اور کفر کے درمیان جو امتیازی فرق ہے، جو حد فاصل ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کو چھوڑ دینا۔ یعنی نماز کو چھوڑ دیں گے بندہ یا کفر میں ہے یا شرک میں ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن اور کامل ایمان والا ہونے کے لیے اسے کیا ہونا پڑے گا؟ نمازی۔ اور ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے 1079 بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان جو عہد اور وعدہ ہے وہ کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ یہ ان احادیث اور ان آیات کو اگر ملائیں آپ تو کیا مفہوم بنتا ہے؟ کہ نماز کا ترک ایمان کے ضیاع کا سبب ہے، اس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، بندہ آہستہ آہستہ کفر اور شرک کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور ایمان سے تدریجاً نکلتا جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ نماز کا تارک بن جاتا ہے۔ اور یہ بات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی فرمائی تھی، موطا امام مالک کے اندر یہ روایت ہے اور آپ کئی بار یہ سن چکے ہیں، حدیث نمبر 84 ہے، جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خنجر مار کے زخمی کیا گیا، لمبی روایت ہے، آخر میں جب دن ختم ہوا، رات انہوں نے گزاری، پیٹ پھٹا ہوا، معدہ کھلا ہوا، منہ میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ معدے سے باہر نکل آتی ہے، پیٹ سے، زخموں سے، اور زخم بہ رہا ہے۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا۔ آگے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیسے جملے ارشاد فرمائے؟ فرمایا نعم، ہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَهَا، جو اس کو ترک کر دیتا ہے اسلام میں اس کا کوئی حصہ، اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں، جو اس نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور ان کا زخم بہ رہا تھا۔ جہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا، خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خون بہ رہا ہے، زخم بہ رہا ہے، پیٹ کھلا ہوا ہے، پھر بھی نماز فجر کی پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے سر میں درد ہے اس کو سونے تو نماز کے لیے نہیں جگانا، نہیں، زخمی ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، لیکن پھر بھی کہا گیا اٹھیے نماز کا وقت ہو گیا۔ وہ سوئے ہوئے کہاں تھے؟ اس حالت میں سونے ہوتا ہے؟ اتنی شدت کی تکلیف، لیکن آپ نے کیا کہا؟ ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ اور یہ بات صحابہ سمجھتے تھے کہ ترک نماز ایمان کا ضیاع ہے۔ جامع ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، 2622 نمبر روایت ہے، عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ تابعی ہے، وہ روایت کرتے ہیں، کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی عمل کے ترک پر کفر نہیں خیال کرتے تھے سوائے نماز کے۔ مطلب کیا ہے کہ صحابہ نماز کے ترک کو کفر تصور کرتے تھے۔ صحابہ ترک نماز کو کیا سمجھتے تھے؟ صحابہ کے دور میں ایسا رویہ نہیں، فلاں بندہ بڑا مومن، بڑا نیک سیرت ہے، بس یہ نماز صرف جمعے جمعے کی پڑھتا ہے۔ یہ صحابہ کے دوران کوئی کنسپٹ نہیں تھا۔ صحابہ کے دور میں کیا تھا؟ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز سے پیچھے وہی رہتا تھا جس کا منافق ہونا صاحب کو پتا ہو، جس کا منافق ہونا دنیا کو نہیں پتا، وہ بھی نماز میں آتا تھا۔ اور ہم دیکھتے تھے اس آدمی کو بھی لا کے صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا جو چل نہیں سکتا ہے، اسے کندھوں کے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے صحابہ کرام، ان کے ہاں یہ ہے نماز کی قدر و قیمت۔ بہرحال پہلا اور بڑا اور بنیادی نقصان کیا ہے؟ ترک نماز کیا ہے؟ ایمان کا ضائع ہونا، کفر میں داخل ہونا، کیونکہ جو درمیان میں اللہ نے حد رکھی،
وہ اس حد فاصل کو ہی مٹا دیتا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، بہرحال میں بات اپنی آگے لے کر جاتا ہوں۔ دوسری بات ہے کہ اللہ کا ذمہ اس بندے سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہے اسلام کا ذمہ، سمجھنے والی بات ہے۔ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اب اسلامی ریاست کے اوپر یہ ذمہ داری ہے اس کے جان، اس کے مال کی، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، دفاع کرنا۔ اس کا جان اور اس کی مال اور اس کی عزت، اس کی حرمت ہے۔ اب یہ اسلامی حکومت اس کا دفاع کرے گی، لیکن جب کوئی بندہ ترک صلاۃ کر دے، پکا بے نمازی، اسلامی حکومت کا وہ عہد، وہ ذمہ داری کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورۃ توبہ میں، نماز پڑھے توبہ کے بعد تب تمہارے دینی بھائی، نماز پڑھے تو فخلو سبیلہم، ان کا راہ نہیں روکنا، چھوڑ دینا، ان کے ساتھ قتال نہیں کرنا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا تھا مانعین زکوٰۃ کے حوالے سے، واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف قتال کروں گا۔ یعنی نماز تو پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا میں اس سے اس کے ساتھ جنگ کروں گا، اور انہوں نے کی بھی تھی۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معروف روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، حدیث نمبر 4043 نمبر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اوصانی خلیلی، میرے خلیل، دلی دوست، کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہ کون وصیت کر رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو نبی علیہ السلام کا نام بھی لیتے ہیں، یا نبی بھی کرتے ہیں۔ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے اور نعرے بھی لگاتے ہیں، اور ساتھ شرکی افعال اور اعمال اور غیر اللہ کی پکار اور نظر و نیاز کے اندر بھی مبتلا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو کیا وصیتیں فرما رہے ہیں؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کسی صورت میں بھی نہیں کرنا۔ وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے آگ میں، پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک۔ ہمارا جی ذرا سا بیمار ہو گیا پھر بھی کسی اور کو پکارے گا، کیا کرے، مجبوری ہے۔ یہ کون سی کہا؟ اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ قیمتی اثاثہ ہے ایک مسلمان کا، توحید۔ اور دوسری بات کیا وصیت فرمائی؟ توجہ فرمائیے، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کر کبھی فرضی نماز نہ چھوڑنا، کبھی بھی فرضی نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا فقد برئت منہ الذمہ، یہ ذمہ اس سے بری ہو گیا، اٹھ گیا، اب اس کے لیے کوئی ذمہ داری اسلام کے پاس نہیں ہے۔ اور تیسری وصیت بھی ضمناً سن لیں، ولا تشرب الخمر، اور نشہ نہیں کرنا، شراب نہیں پینا، فإنها مفتاح كل شر، کیونکہ ہر شر کی جو چابی ہے وہ یہ نشہ ہے۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ذمہ اٹھ جاتا ہے، کن الفاظ میں تنبیہ فرمائی؟ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 664 ہے، آپ نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لقد ہممت، یقیناً میں نے ارادہ کر لیا تھا، ان آمر رجلا، کہ میں کسی آدمی کو حکم دوں وہ ایندھن اکٹھا کرے، لکڑیاں اکٹھی کرے، پھر آگ جلائی جائے، پھر میں ایک آدمی کو حکم دوں اذان کہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلائے، اور پھر ایک آدمی کو کہوں تم آگے کھڑے ہو کر جماعت شروع کرو، نماز پڑھاؤ، اور میں نکلوں، اور جو جو لوگ نماز کے لیے نہیں آئے ہیں فَأُحَرِّقَ، میں جلا دوں، علیہم بیوتہم، ان کے اوپر ان کے گھروں کو، میں ان کے گھروں کو ان سمیت کیا کر دوں؟ آگ لگا دوں، جلا ڈالوں، یہ میں نے ارادہ کر لیا تھا۔ تو اسلام کا ذمہ باقی رہتا ہے۔ اتنے شفیق مشفق رعوف رحیم نبی ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جو نماز کے لیے نہیں آتا، میں نے ارادہ کر لیا تھا ان کے گھروں سمیت ان کو میں جلا کے راکھ کر دوں، جلا ڈالوں ان کو، جو لوگ نماز کے لیے نہیں ہیں۔ یہ اتنا اہم امر ہے اسلام کا، امتیازی صفت ہے،
امتیازی صفت کا کیا مطلب؟ علامت ہے مسلمان کی کہ وہ نمازی ہے، نمازی نہیں ہے تو اس کے بعد اسلام کی کوئی علامت نہیں۔ اور تیسرا بڑا نقصان اس شخص کا جان، مال اور اعمال، ایک ہے نمازیں، روزے، قیام، جو کچھ روزوں میں کیا یا پہلے کیا وہ بھی ضائع، وہ بھی ختم، جان بھی نقصان، جتنا جانی نقصان ہے اس سے بڑا نقصان ترک نماز کا، اور اہل و عیال، مال، دولت، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے، اس نقصان سے زیادہ نقصان ہے ترک صلاۃ کا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 552 ہے، الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، یعنی جان بوجھ کے اسے نماز نہیں پڑھی، وقت ختم ہو گیا، سمجھو نماز فوت ہو گئی، فکأنما، یہ ایسا ہے، اس طرح کا یہ نقصان والا شخص ہے، اس طرح کا یہ خسارے والا شخص ہے۔ اب دنیاوی طور پر اس کو یہ بات سمجھانے کے لیے بتلایا، جیسے فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، جیسے کسی آدمی کے سارے اہل و عیال، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے بہن بھائی، اس کے ماں باپ، سارا کنبہ قبیلہ خاندان تباہ و برباد ہو جائے، کسی شرابی ریلے میں مر جائے، کسی اور آفت میں ختم ہو جائے، اس کا مال جو بھی اس کے پاس ہے، جیبیں بھی خالی، مال بھی کوئی نہیں رہا، اہل و عیال بھی کوئی نہیں رہا، اب اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جتنا نقصان اس بندے کو ہے صرف ایک نماز چھوڑنے پر، عصر کی نماز چھوڑنے پر نقصان، جو پانچوں چھوڑتا ہے اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اور 553 نمبر روایت صحیح بخاری کی، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جیسے جان کا نقصان، مال کا نقصان، اعمال کا بھی نقصان ہے، فرمایا جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز چھوڑی، اللہ اس کے سابقہ نیکیوں کو برباد کر دیتا۔ کیا فائدہ اس لمبے قیام کا جس کے بعد نماز نہیں؟ کیا فائدہ اس لمبے قرآن کی قرات کا، اور اس تہجد کا، اور اس تلاوت کا، اور اس ذکر اذکار کا، اس روزے کا، اس بھوک اور پیاس کا، کہ جس کے بعد نماز، وہ تو ضائع ہو گیا۔ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، تو ترک نماز یہ نقصان ہی نقصان ہے، اعمال کا بھی نقصان ہے، مال کا بھی نقصان ہے، جان کا بھی نقصان ہے، ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے ترک نماز۔ اتنا بڑا نقصان ہے کہ بندہ ہلاک، تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ ہر بندے کو یہ آیت آتی ہے، سورہ ماعون، سورہ نمبر 107، اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا؟ فویل للمصلین، ہلاکت، تباہی اور بربادی کس کے لیے؟ للمصلین، نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کون سے نمازی؟ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نمازی ہیں لیکن نمازوں سے غافل ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، یہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائیں گے۔ امام طبری نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے، اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جو نماز کو اپنے وقت سے لیٹ کر کے پڑھتے ہیں۔ اب ذرا یہاں پر تھوڑی سی توجہ بندہ کرے، غور کرے کہ جو نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن وقت گزار کے پڑھتا ہے، اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے، اور جو بالکل پڑھتا ہی نہیں اس کی کیا حالت ہوگی؟ اس کی کیا حالت ہوگی؟ جو بالکل پڑھتا ہی نہیں، یہ وہ ہے جو پڑھتا ہے لیکن کب پڑھتا ہے؟ وقت لیٹ کر کے، تاخیر کر کے۔ تاخیر کرنے والا مجرم ہے، ایسا مجرم کہ جس کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے۔ اس شخص کے جرم کا اور اس کی ہلاکت اور تباہی کا کیا عالم ہوگا جو بالکل اس کو ترک کر کے بیٹھ گیا اور پڑھتا ہی نہیں۔ اب دیکھیں صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث ہے، حدیث نمبر 1143، وہ آپ کو شاید میں نے کسی خطبے میں سنائی ہے، عذاب قبر کے حوالے سے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اپنا خواب ذکر کیا، خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہی ہوتا ہے۔ اس خواب میں کئی چیزیں ذکر کی، لمبی حدیث ہے، ان میں ایک چیز یہ ذکر کی کہ جب جبریل امین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سیر کروائی گئی، جنت اور جہنم کے کچھ عذابات اور کچھ انعامات، مشاہدات کروائے گئے، تو وہاں پر آپ نے دیکھا ایک شخص ہے جس کے سر کو بڑے باریک برکم پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور اس کا سر بالکل جب روندا جاتا ہے، ملیا میٹ ہو جاتا ہے،
تو یہ بڑا پتھر اٹھانے کے لیے پھر فرشتہ جاتا ہے، اس بندے کو اللہ پھر ٹھیک کر دیتے ہیں، وہ پھر آ کے پتھر سے سر اس کا کچلتا ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر اس سے کچلتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو باقی ساری باتیں جب پوچھی تو اس کے بارے میں بھی پوچھا، یہ کون ہے جس کی اس کھوپڑی کو، سر کو کچلا جا رہا ہے اور بار بار پتھروں کے ساتھ اس کو اذیت دی جا رہی ہے، گناہ اور قصور اس کا کیا ہے؟ ایک تو اس کا قصور یہ ہے اس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو پسے پش ڈال دیا، اور دوسرا توجہ طلب بات ہے، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرضی نماز کے بغیر یہ سو جاتا تھا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، یہ نماز کے بغیر سونے والا، یہ نماز سے سویا رہتا تھا۔ اب نماز سے سونے والے لوگ کون ہیں؟ جو عشاء پڑھے بغیر رات کو سو جائیں، جو فجر میں سوئے رہیں اور نماز کے لیے نہ اٹھیں، یہ لوگ فرضی نماز سے کیا ہیں؟ سونے والے ہیں۔ جو زور کے بعد آرام کریں، عصر کے لیے نہ اٹھیں بھی تو اپنا آگے پیچھے گم ہو جائیں، ایسے لوگوں کے سر کو عذاب قبر جو ہے وہ بار بار ان کے سروں کو کچلا جائے گا۔ قصور کیا تھا؟ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اس سے بڑی اور کیا اذیت ہو اور کیا ہلاکت اور کیا تباہی و بربادی ہو، قیامت کا دن ہوگا۔ یہ بھی اس کا نقصان ہے، باعث شرمندگی، ندامت اور رسوائی ہوگی، جگ ہنسائی ہوگی۔ قرآن مجید میں سورہ قلم میں سورہ نمبر 68 آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ یوم یکشف عن ساق، جب ساق سے پردہ ہٹایا جائے گا، یہ میں انشاءاللہ کبھی ذکر کروں گا، ابھی وقت ہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت، اس کو من وعن، بغیر تمثیل، تشبیہ اور تعطیل کے اس کو ماننا چاہیے کہ وہ اللہ پنڈلی سے کیسے کما یلیق بشانہ، کشف ہوگا پنڈلی کا، سارے لوگ میدان معاشر میں کیا کریں گے؟ سجدے میں گر جائیں گے۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ طاقت نہیں رکھیں گے سجدے کی، باقی سب سجدے میں، یہ سجدہ نہیں کر پا رہے اللہ کے سامنے، جب اللہ ان کے سامنے آئیں گے یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ خاشعة ابصارهم، نگاہیں ڈر رہی ہیں، ترہقهم ذلہ، ذلت نے گھیرے ڈالے ہوئے ہیں، ہر طرف ذلت ہی ذلت، رسوائی ہے۔ وقد كانوا يدعون الى السجود، ان کو سجدوں کی طرف بلایا جاتا تھا، وهم سالمون، جبکہ یہ صحیح سالم تھے، تندرست تھے، پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آج اللہ نے ان سے سجدہ کرنے کی طاقت ہی چھین لی۔ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ ایک تو وہ لوگ ہیں جیسا کہ امام ابن جریر الطبری نے سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے ذکر کیا، جن لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، حی علی الصلاۃ، وہ نماز کے لیے نہیں آتے تھے، بے نمازی، ترک نماز والا، صحیح سالم بلایا جاتا ہے اور اب کے سامنے جھکو، نہیں جھکتا۔ قیامت والے دن اللہ اس کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق، ہر طرف اس کے کیا ہوگی؟ ذلت اور رسوائی۔ اور دوسرا کون سا؟ دوسرا وہ شخص جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 4919، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پنڈلی سے حجاب ہٹائیں گے، ہر مومن اور ہر مومنہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، سوائے اس شخص کے جو شخص دنیا میں سجدہ تو کرتا تھا لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا تھا یا لوگوں کو سنانے کے لیے کرتا تھا۔ آج اللہ اس کی کمر کو طبقاً واحداً بنا دے گا کہ اس کے مہرے کام کرنا چھوڑ دیں گے، اس کی کمر کی یہ لچک اللہ ختم کر دیں گے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو ہی نہیں سکے گا۔ اس سے بڑی کوئی رسوائی ہے؟ جو سجدہ کرتا تھا دکھلاوے کا، ریاکار، اس کو بھی سجدے کی توفیق نہیں، جو سجدہ کرتا ہی نہیں تھا اس کو بھی سجدے کی توفیق نہیں ہوگا۔ کیا؟ ترہقہم ذلہ، ہر طرف ذلت ہے اور رسوائی ہے، جگ ہنسائی ہے۔ ظاہر ہے جو اللہ کے سامنے رسوا ہے اس کا عذاب کیسا ہوگا، اس کے اوپر اللہ کا غضب کتنا ہو گیا۔ کہ مسند احمد کی جو روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 169 میں، 69 میں، معروف حدیث ہے، ہر بچے کو اکثر یاد ہوتی ہے، من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جو نماز کی محافظت، پابندی کرتا ہے، قیامت والا دن ہوگا یہ نماز اس کے لیے روشنی ہوگی، نجات کا ذریعہ ہوگی، دلیل و برہان ہوگی کہ یہ مومن ہے، اس کے لیے دلیل ہے یہ نماز کہ یہ نمازی تھا۔ ومن لم، اور جو شخص ومن لم یحافظ علیہا، اس کی حفاظت نہیں کرتا، پڑھتا ہی نہیں، وہ کیسے حفاظت کرے گا؟ پڑھتا ہے
اوقات پہ نہیں پڑھتا، کیسے حفاظت کرے گا؟ پڑھتا ہے لیکن کاٹ کوٹ کے پڑھتا ہے، خشوع خضوع نہیں ہے، پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو یہ حفاظت تو نہ ہوئی۔ نماز کی حفاظت کر کے نماز کو پڑھتا ہے صحیح طریقے کے ساتھ وقت کے اوپر، تو پھر اگر نہیں کرتا، حفاظت نہیں کرتا، فَهُوَ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلْفٍ، اس کا حشر اللہ کفر کے 4 بڑے سرغنوں کے ساتھ کرے گا۔ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ کرے گا؟ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ امام ابن قیم الجوزیہ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب حکم و تارک نماز کی کتاب، اور اس میں جو ترک کرنے والے کا حکم بیان کیا، اس میں یہاں پر یہ نقطہ بیان کیا، جو شخص نماز کو اس لیے ترک کرتا ہے مال اور دولت اکٹھا کرنے کی وجہ سے، اپنے مال میں مصروف ہونے کی وجہ سے، اللہ اس کا حشر قارون کے ساتھ کرے گا۔ وہ بڑا مالدار تھا، جو بادشاہت، عہدہ اور حکومت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، فرعون کے ساتھ اللہ حشر کرے گا۔ تو سبب دونوں کا ایک ہے، اور جو وزارتوں، وہ پھر حامان ہو جائے گا، اور پھر اسی طرح تجارتوں، کاروبار، وہ ابی بن خلف ہو جائے گا۔ ان کے ساتھ کتنے بڑے بڑے کفر کے سرغنے ہیں جنہوں نے اللہ کے غضب کو خود دعوت دی ہے، جن کے لیے اللہ کے ہاں جس طرح انبیاء کے بارے میں جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، ان لوگوں کے بارے میں پہلے سے طے ہے، پکے جہنمی ہیں، پکے اللہ کے غضب شدہ لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا تو ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مریم فرمایا، آخری بات کرتا ہوں، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 59 اور 60 میں فرمایا کہ ان کے بعد، اہل ایمان مومنین کے بعد، ان کے کچھ لوگ جانشین بنے۔ کون جانشین بنے؟ انہوں نے کیا؟ برے جانشین۔ انہوں نے کیا جرم کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ترک کر دیا، نماز چھوڑ دی، شہوات کے پیچھے چل پڑے، اور وہ غیہ سے ان کی ملاقات ہو گئی، کہ بہت بڑی گمراہی میں۔ اور غیہ جہنم کی وادی یا کنووں میں سے ایک کنواں بھی ہے، یہ جہنم میں جائیں گے سوائے ان کے من تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے ایمان لایا، عمل صالح کیا، وہ لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو بے نمازی، نماز کو ضائع کرنے والے کہاں جائیں گے؟ اس سے بڑی کوئی رسوائی اور کوئی نقصان اور ہو سکتا؟ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے 3034، اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی، مسند امام احمد کے اندر بھی یہ موجود ہے، شیخ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یکون خلف من بعد 60 سنہ، 60 سالوں بعد برے جانشین آ جائیں گے۔ کب؟ 60 سالوں بعد۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 60 سالوں بعد جو بھی آئے گا وہ برائی جانشین ہے، یعنی 60 سال بعد برے جانشین آنے شروع ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ ناخلف آ جائیں گے، اور ان کا قصور، ان کے اندر کوالٹی کیا ہوگی؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرے گی۔ جو بھی نماز کو ضائع کرنے والا ہے وہ بعد میں برا جانشین ہے۔ آپ نے فرمایا 60 سال بعد برے جانشین آ جائیں گے، اور ان کی اور بھی نشانیاں بتائیں جو خوارج والی ہیں۔ فرمایا وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ نمازوں کو ضائع کرنے والے، قرآن حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ حلق سے نیچے نہ جانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے مطابق عقیدہ، عمل، نظریات، عقائد نہیں ہے۔ سمجھو وہ زبانی تو پڑھ رہا ہے، یہاں سے اندر نہیں جا رہا۔ جس کا عمل عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن اس کے اندر جاتا ہے، وگرنہ زبانی کلامی۔ پھر آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ایک مومن، منافق، فاجر۔ پھر جو شاگرد تھے ولید رحمہ اللہ جو راوی حدیث ہے، انہوں نے پوچھا کہ یہ 3 اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی قرآن پڑھنے والے 3 ہیں۔ انہوں نے کہا ایک قرآن پڑھنے والا مومن ہے، مومن قرآن پڑھتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، قرآن پڑھ کے اس کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، عمل میں نکھار آتا ہے، عقیدے میں سدھار آتا ہے۔ دوسرا فاجر ہے، قرآن کے ذریعے کھاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن تو پڑھتا ہے، قرآن کے ذریعے کھاتا ہے، بس اس کا اور کوئی مقصد نہیں۔ فاجر ہمارے یہاں بھی ایسے ہی چل پڑا نا، مر گیا کوئی، قرآن پھیر کے پیسہ جیب میں، باپ مر گیا، خواب آئیے، تنگ ہے بڑا، پیسے دو، ختم پڑھاؤ، کھانا کھلاؤ، اور یہ کرو اور وہ کرو، جیب بھرو، اس کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اس کے روزے ہم رکھتے ہیں، ہمیں پیسہ دو، مال دو۔ اب یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیکے پہ، قبر کے اوپر، کئی علاقوں کے اندر
خیمہ لگا کر وہ ایک ایک ہفتہ بیٹھتے ہیں جس میں پیسوں کی فکسنگ ہوتی ہے، آپ 20,000 دو گے، آپ 40 دو گے بندوں کے حساب سے، آپ 1,00,000 دو گے، آپ 80,000 دو گے، ہم آپ کے بزرگ کی قبر پر بیٹھ کے پورا ہفتہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن پڑھنے کا اور جو نزول کا مقصد تھا وہ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا مقصد؟ قرآن پڑھیں گے لیکن کھائیں گے، کھانے کے لیے پڑھیں گے۔ اور تیسرا منافق جو قرآن پڑھ کے اس کے ساتھ کفر کرے گا، انکار کرے گا۔ قرآن تو وہ بھی پڑھ رہا ہے لیکن قرآن کا انکار کر رہا ہے، تکذیب کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ جو ترک صلاۃ کے بہت بڑے بڑے خسارے اور نقصان تھے۔ اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی صحیح معنوں میں سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا بنائے۔ سب سے پہلا کام نماز پڑھ لیں، ایمان کے بعد، توحید کے بعد، عقائد کی اصلاح کے بعد باقی کام، باقی اعمال کے اللہ پھر توفیق دے دیتا ہے، تلاوت کی، ذکر اذکار کی، تہجد کی، شراق کی اور باقی اعمال خیر کی۔ نماز ہی ختم ہے، باقی نیکیاں کس کام کی؟ اس کا تو فائدہ ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اما بعد، رمضان المبارک کے مہینے کے گزر جانے کے بعد بھی نماز اللہ نے اسی طرح فرض کی ہے۔ ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، ہمیں یہ 5 کی 5 نمازیں خود بھی پڑھنی چاہیے، اپنے گھر والوں سے بھی یہ نمازیں پڑھوانی چاہیے، کیونکہ ترک صلاۃ کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں، اور اس کے علاوہ سے بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے، ایمان چلا جاتا ہے، ایمان ہی نہیں رہتا، کفر اور اسلام کے درمیان یہ حد فاصل ہے۔ اور دوسرا بڑا اس کا یہ نقصان ہے، اسلام کا ذمہ اور اللہ کا ذمہ اس بندے سے ذمہ داری اٹھ جاتی ہے، اہل و عیال کی، مال کی، جان کی اور عمل صالح کی بربادی ہے، سب ضائع ہو جاتے ہیں، اور ہلاکت، تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے اس شخص کے لیے جو نماز کا ترک کرنے والا ہے۔ قیامت والے دن میدان محشر میں سب کے سامنے وہ رسوا ہوگا، رب کے سامنے سجدہ ہی نہیں کر پائے گا، اور پھر جہنم کے اندر جائے گا۔ کون سا آدمی؟ جو نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں بھی فرمایا نا کہ جنت والے سوال پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور بھی کچھ گناہ ہیں، تکذیب بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پہلا کام کون سا ہے؟ لم نک من المصلین۔ اس لیے نمازی بنی ہے اور سنت کے مطابق نمازی بنی ہے، اوقات کار کے اوپر نمازیں پڑھنے والے، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔